جانتا ہوں تو اس وجہ سے جانتا ہوں کہ انہوں نے قرآن کی عظمت کو بھی پہچانا اور صاحب قرآن کی عظمت کو بھی پہچانا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر میں مراد رسول مانتا ہوں، اگر ان کو عمر ابن الخطاب کہتا ہوں، ان کو اگر امیر المومنین مانتا ہوں، یہ سارے کے سارے انعامات اللہ نے فاروق اعظم کو عطا کیے تو اس لیے عطا کیے کہ انہوں نے دنیا میں آ کر نبوت کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کر قرآن کی عظمت کو بھی پہچانا اور صاحب قرآن کی عظمت کو بھی پہچانا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو میں اس دنیا میں نہیں جانتا تھا، اگر میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو پہچانا، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو الحجرتین مانا، ذو البشارتین مانا، ذو الکمالتین مانا، حضرت عثمان کو ذی النورین مانا، شرم و حیا کا پیکر مانا اور اسی طرح سخاوت کا پیکر مانا، تو اس لیے مانا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبوت کا چہرہ دیکھ کر میرے نبی کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے، پھر مسلمان ہو کر قرآن کی عظمت کو مانا اور صاحب قرآن کی عظمت کو مانا، پھر قرآن پڑھتے ہوئے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، قرآن سے محبت کی، قرآن سے وفا کی، قرآن سے عشق کیا اور ایسا عشق کیا کہ قرآن ہی کے لیے دنیا میں زندگی گزاری، قرآن ہی کی محبت میں دنیا سے چلے گئے۔ یہ سب کچھ قرآن کی برکت سے تھا۔ میں علی المرتضیٰ کو علی المرتضیٰ اس لیے مانتا ہوں، میں علی المرتضیٰ کو حیدر کرار اس لیے مانتا ہوں، میں علی المرتضیٰ کو شیر خدا اس لیے مانتا ہوں، میں علی المرتضیٰ کو صاحب ذوالفقار اس لیے مانتا ہوں، میں علی المرتضیٰ کو فاتح خیبر اس لیے مانتا ہوں کہ وہ خلیفہ رابع بن کر محمد کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کر اس دین کو، اس اسلام کو، اس محمد الرسول اللہ کی سیرت کو اور آقا پہ اترنے والی کتاب کو امت تک پہنچا کر اس کتاب کی عظمت کو بھی پہچانا اور قرآن پڑھنے والوں کی عظمت کو بھی پہچانا۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ نے آدھی رات کے وقت آپ کو گھروں سے نکال کر اس عظیم اور بابرکت محفل میں بٹھا کر آپ کو بتا دیا کہ قرآن سے محبت کرنے والے یہ ہوا کرتے ہیں، قرآن سے عشق کرنے والے یہ ہوا کرتے ہیں جو آدھی رات کے وقت اپنے اولادوں، رشتہ داروں اور سارے خاندانوں کو چھوڑ کر قرآن کی محفل میں آتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کا اٹھانا بھی ثواب، جس کا پڑھنا بھی ثواب، جس کا پڑھانا بھی ثواب، جس کا سننا بھی ثواب اور جس پر عمل کرنا بھی عین ثواب سمجھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر جس نے بھی آ کر اس قرآن سے، اس کتاب سے، اس نارائن اور بے مثال کتاب سے جو بھی محبت کرے گا، جس نے بھی محبت کی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، اور ایسے قرآن سے محبت کرنے والے کو میرا اللہ اپنی محبت بھی عطا فرمائے گا، میرے نبی کی محبت بھی عطا فرمائے گا۔ میں آپ حضرات سے یہ بات کہتا ہوں کہ قرآن سے ایسی محبت کرو جس طرح میرے نبی کے صحابہ نے محبت کی ہے۔ قرآن کو اس طرح پڑھ کے دکھاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ نے پڑھ کے دکھایا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کو عرش پہ بڑا پسند آیا، فرمایا کہ میرے نبی میں آج کسی اور کو نہیں بھیجوں گا بلکہ میں اپنے نبی کو، اپنے رسول کو، اپنے پیغمبر کو جو نبیوں کا نبی بن کر آیا، جو پیغمبروں کا پیغمبر بن کے آیا، جو اماموں کا امام بن کے آیا، جو بشروں کا بشر بن کے آیا، جو رہنماؤں کا رہنما بن کے آیا، میں اس نبی کو اس صحابی کے پاس قاصد بنا کر بھیجوں گا۔ میرے پیغمبر جاؤ ابی بن کعب کے پاس، اسے جا کے میری طرف سے سلام کہو اور کہو ابی بن کعب تیرا قرآن پڑھنا عرش پہ اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ خدا تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ ایسا قرآن پڑھنا پسند آیا، پیغمبر آئے، نبی آئے، رسول آئے، ابی بن کعب میری طرف دیکھو قرآن پڑھ رہے ہیں، آقا تشریف لائے، ابی بن کعب مبارک ہو، قرآن بند کیا، کھڑے ہوئے، آقا کو دیکھا، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، اللہ
نہیں پتا یا رسول اللہ مجھے تو نہیں پتا. فرمایا کہ میں اس لیے آپ کے پاس قاصد بن کر آیا ہوں کہ جو قرآن آپ مدینہ کے شہر میں مدینہ کی سرزمین میں اللہ کی کتاب کو محمد الرسول اللہ پہ اترنے والی عظیم کتاب کو کس انداز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے مجھے آپ کے پاس قاصد بنا کر بھیجا. ابی ابن کعب کو جا کے میرا سلام کہو. ابی ابن کعب میں آپ کو سلام کہنے کے لیے آیا ہوں. آقا نے جب یہ بات سنی اور ابی ابن کعب نے جب آقا کی بات کو سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے اے اللہ کے رسول قرآن تو آپ پہ اترا ہے, قرآن میں سیرت تو آپ کی بیان کی گئی ہے, قرآن میں شان تو آپ کی بیان کی گئی ہے, کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے ابی ابن کعب کو جا کے سلام کرو؟ میرے نبی نے قسم اٹھا کر تسلی دینے کے لیے کہا اے ابی ابن کعب نام سماک اللہ, جی ہاں میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ تیرا قرآن پڑھنا میرے رب کو اتنا عرش میں پسند آیا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ ابی ابن کعب کو جا کے میرا سلام کرو. میرے بھائیوں میں آپ سے اتنا کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ. میں اب دیکھو میری کیا حیثیت ہے, شاید دنیا داروں کے ہاں میری کوئی حیثیت نہ ہو, بڑے بڑے جاگیردار اور ذمہ دار اور تاجر یہاں زمین پر بیٹھے ہیں اور میں کم تنخواہ والا ایک عالم اور ایک حافظ اتنی بلندی پر بیٹھا ہوں. یہ دنیا کا کمال نہیں, یہ قرآن کی عظمت نے مجھے اونچا بٹھایا ہوا. اس قرآن سے محبت کرو, اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ. خدا کی قسم دنیا کوئی کام نہیں آئے گی, یہی قرآن دنیا میں کام آئے گا. قبر میں بھی یہ کتاب کام آئے گی, آخرت میں بھی یہی کام آئے گی. اس قرآن سے محبت کرو, اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ, ان بچوں کو عالم دین بناؤ. پھر دیکھنا کہ جس کے گھر میں قرآن کا حافظ ہوگا اللہ اس کے گھر میں ایسا رزق عطا فرمائیں گے, ایسی برکتیں ڈالیں گے, وہ خود حیران ہوگا کہ اللہ کی طرف سے جو رزق آ رہا ہے کیسے آ رہا ہے. میری دعا ہے اللہ ہم سب کو اس کتاب کی سمجھ اور اس کتاب کو سن کر پڑھ کر اس پر ہم سب کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.